الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له من يشرك بذاته وصفاته وعاداته وآياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم أمتي معاوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين دل کی محبت سے امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ چھوتا اور جماعت آئلہ ہے انہیں جے کرے بیان جو کو آئے اردو میں تھی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمعۃ المبارک کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خداوند قدوس تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضری کو بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں جتنی دیر یہاں نماز کے انتظار میں
ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اس بیٹھنے کا وہی اجر عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار بھی گویا کہ نماز ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب، بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معروف واقعہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو معراج کے عنوان سے ہمارے ہاں بہت ساری محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں، بہت سارے پروگرامات بھی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ معراج بتائی جاتی ہے۔ لیکن 27 تاریخ سے قبل 22 رجب کو ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کے ایک عظیم جرنیل، اسلام کے محسن اسلام، جرنیل اسلام، فخر اسلام، برادر سیدنا علی المرتضی اور خال المومنین اور سیکریٹری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، اور بہت بڑے طبقے کے صحابی ہیں جن کا نام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی وفات ہے 22 رجب کو۔ کون معاویہ رضی اللہ عنہ؟ سیدنا معاویہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک تو یہ شرف حاصل ہے کہ اس امت میں نہیں بلکہ پوری انسانیت میں، اس امت میں نہیں بلکہ پوری انسانیت میں جس نے ایک طویل عرصہ اسلامی حکومت کی ہے، 19 سال وہ امیر المومنین رہے ہیں، مومنوں کے بادشاہ رہے ہیں، اور 20 سال وہ گورنر اسلام رہے ہیں۔ اتنی طویل 40 سال کے قریب جس نے حکومت کی ہے وہ تاریخ اسلام میں، اور حکومت بھی ان کی 64,65,000 مربع میل پر تھی۔ ان کے بعد آنے والے ہارون رشید ہو، محمد فاتح ہوں یا دیگر اسلام کے اسلاف ہوں، ان کے نام اور ان کے حکومت کے کارنامے تو بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اس اسلام کے عظیم جرنیل کی حکومت سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور ان کے کارنامے کیا تھے، اس سے امت مسلمہ اکثر بے خبر ہے، جو کہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ امت کو بتائی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شاگرد کس کے ہیں، ان کی تربیت کس نے کی ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
غزوہ حنین میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور غزوہ طائف میں بھی حضور کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا کسی غزوہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا معاویہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ عمر بن عبد العزیز نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کے صرف زیارت کرنے والے نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی رہے ہیں اور آپ کے خاص سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ فرمایا عمر بن عبد العزیز اور حضرت معاویہ کے افضل ہونے کے بارے میں پوچھتے ہو تو سن لو، جس جنگ میں حضرت سیدنا معاویہ کائنات کے سردار کے ساتھ چلے ہیں، اور اس جنگ میں معاویہ نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اور حضرت معاویہ کا گھوڑا نہیں، ان کے گھوڑے کے پاؤں اور ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں میں لگنے والی خاک، اور وہ خاک عمر بن عبد العزیز سے جو معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے ٹچ ہوئی ہے، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ وہ رسول خدا کے ساتھ ہیں اور یہ بعد میں آنے والے ہیں، بے شک امت اسے خلیفہ راشد کہتی ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا مقابلہ، صحابی کا مقابلہ کوئی غیر صحابی ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے خاص خادم رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غسان کے روم کے بادشاہ کا ایک شہزادہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور آپ سے اس شہزادے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد عرض کی کہ میں عیسائی ہوں اور آپ کو کچھ ہدایہ دینا چاہتا ہوں، کیا آپ لیں گے، قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی میں قبول کروں گا۔ فرمایا میرا قافلہ جو، اس نے حضور کو عرض کی کہ میرا قافلہ جو ہے وہ 6 میل دور باہر کھڑا ہے، آپ مجھے کوئی قاصد دے دیں جس کو میں آپ کو ہدایہ دے دوں، جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا معاویہ اس کے پیچھے جاؤ اور یہ تمہیں ہدایہ دیں گے، وہ اس سے لے کر ادھر آنا۔ حضرت سیدنا معاویہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس کے پیچھے جاؤ، اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس کے پیچھے جاؤ، میں اس طرف نہیں گیا، میری چپل جو ہے، میرا جوتا ایک طرف پڑا ہوا تھا، اور وہ جس طرف سے نکلا رسول خدا کا حکم تھا کہ ان کے پیچھے جاؤ، تو میں نے چاہا اگر اپنی چپل لوں گا، اپنا جوتا اٹھانے جاؤں گا تو رسول خدا کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی، جو کہ معاویہ سے برداشت نہیں ہے۔ وہ حضور کے ایسے تابعدار اور فرما بردار تھے۔ فرمایا میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔
اور عرب میں آج کے دور میں بھی کوئی بغیر جوتوں کے چل ہی نہیں سکتا گرمیوں میں، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور پتھریلو زمین ہوتی ہے، پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے، وہ شہزادہ بھی نکلا اور حضرت معاویہ بھی نکلے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے اپنا شاہی چپل پہنا۔ حضرت معاویہ نے اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے سواری پر سوار کرو۔ اس نے کہا تو تو کمی ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اور میں شہزادہ ہوں، کمی کو میں اپنے شہزادے کی سواری پر سوار کرنا برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ تو محمد کا کمی ہے، نوکر ہے، اور لہٰذا میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے پیچھے چل پڑا، نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے۔ آگے چلتے چلتے میرے پاؤں پھٹنے لگے اور خون بہنے لگا۔ میں نے کہا اپنا چپل دے دو مجھے۔ اس نے کہا کہ چپل بھی نہیں دے سکتا، میں شہزادہ ہوں، شہزادے کے چپل کمی کو زیب نہیں دیتے، اس لیے میں آپ کو نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں ویسے وہ گھوڑے پر، میں پیدل، اور اس طرح 6 کلومیٹر میں نے دور اس کے قافلے تک میں وہاں تک پہنچا اور بھاگتا ہوا اس کے گھوڑے کے پیچھے، اور اس نے وہ ہدایہ دیے اور میں وہ لے کر اس سے وصول کر کے آپ کی خدمت میں جب پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ شام کو جب حضور کے خدمت میں ہدایہ لے کر میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ معاویہ بتاؤ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اس کے پیچھے بھیجا، آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے جائیں، اور میرا چپل اس طرف پڑا ہوا تھا، میرے جی نے نہیں چاہا کہ میں آپ کے حکم میں تاخیر کروں اور چپل ادھر سے اٹھانے جاؤں، میرے جی نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ کا حکم تھا، میں اس کے پیچھے آپ کے حکم کی تابعداری میں لگ گیا، اس کے پیچھے لگا۔ باہر نکلتے ہی میں نے اسے کہا، وہ جب گھوڑے پر سوار ہوا میں نے کہا مجھے بھی سوار کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ تو کمی ہیں، نوکر ہیں۔ اور کس سے کہہ رہے تھے آپ کمی ہیں، نوکر ہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان سے۔ کون؟ ابو سفیان جو مکہ کے سردار ہیں، یہ بھی سردار کے بیٹے تھے، وہ بھی غسان کے شہزادے تھے، لیکن اس نے حضور کے غلامی کی وجہ سے اپنے آپ کو کمی کہنا بھی برداشت کیا، اور اس نے کہا میں کمی ہوں۔ صحیح بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں محمد کی کمی ہے، میں محمد کا کمی ہوں، نوکر ہوں، غلام ہوں، خادم ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور یا رسول اللہ میں جب گیا تو میں نے اس کو کہا مجھے اپنی سواری پر سوار کر دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سوار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ کمی ہیں اور میں شہزادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آپ واپس چلے آتے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں کیسے واپس آتا؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے چل کے میرے پاؤں پھٹ گئے، خون بہنے لگا، آپ نے وہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا معاویہ پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری اس قدر تھی، اور اس بات سے آپ یہ بھی سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ان سے وہ ہدایہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ امانتیں وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کا مکمل اس بات سے اعتماد تھا کہ معاویہ جائیں گے، ہدایہ لیں گے، اور اس لیے بھیجا کہ اس پر اعتماد تھا، اس میں خیانت بھی نہیں کریں گے، اٹھا کے لے جا بھی نہیں سکتے، اس میں کمی پیچی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے مصطفیٰ کریم نے ان پر اعتماد کیا ہے اور مصطفیٰ کی امت بھی ان پر اعتماد کرتی ہے۔ آپ نے ان کو بھیجا، سیدنا معاویہ، آپ نے فرمایا معاویہ پھر تو واپس نہیں آیا، آپ آئے اور آپ کے پاؤں بھی پھٹ گئے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں اس طرح واپس آیا۔
میں نے نہیں چاہا کہ آپ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، میں نے چپل اس لیے نہیں اٹھایا۔ آپ نے جب سیدنا معاویہ کے یہ الفاظ سنے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حکم میں تاخیر کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بلند ترین حوصلہ والے معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ احلم امتی معاویہ، اور کون معاویہ؟ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سواری پر سوار ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن حضور کے پیٹھ سے ٹچ ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ، چلتی سواری میں جس طرح آج کل ہم بائک پر سوار ہوتے ہیں، دو بندے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ سواری میں سوار تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ، آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری نبوت کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا پیٹ آپ کے پیٹھ سے ٹچ ہو رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے یہ الفاظ کہنے تھے اور آپ نے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہ ہادی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور دوسری دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اور حضور کائنات سے، کائنات کے سردار سے جو دعائیں حاصل کرنے والے تھے وہ سیدنا معاویہ تھے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرانے کے لیے حضرت معاویہ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جبہ اتارا اور اتار کے حضرت معاویہ کو دیا کہ معاویہ یہ اپنے پاس رکھ لیں، میں وضو کر لوں۔ حضرت معاویہ کو جبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو کے بعد آپ نے حضرت معاویہ نے وہ جبہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت۔ آپ نے فرمایا معاویہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ حضرت معاویہ نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ جب میں اس کو سنبھال کے رکھا اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا 64,65,000 مربع میل کا بادشاہ ہے۔ فرمایا مجھے دنیا کا کوئی بھی مہنگا کا مہنگا، کتنا بھی چاہے، کتنی قیمت والا کپڑا ہو، مجھے نہیں چاہیے کفن میں۔ مجھے کفن میں میں نے ایک چیز سنبھال کے رکھی ہے جو کائنات کے تمام کپڑوں سے افضل ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا جبہ ہے، مجھے کفن میں وہ دے دینا۔ اور ان کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جبہ کفن میں دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں معاویہ جب بارگاہ الہی میں آئیں گے، فرمایا قیامت میں معاویہ کے اوپر اللہ تعالی کے نور کی چادر ہوگی۔ اور سیدنا معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کام کون سا لیتے تھے؟ خدمت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سیکریٹری تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے 164 بادشاہوں کو خط لکھے، ان میں سے 134 خط حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوائے۔ سیکریٹری سے یہ کام کروایا جاتا ہے نا، لکھوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
134 خط جو بادشاہوں کو ارسال فرمائے ہیں محمد کی طرف سے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے محبوب کے طرف سے جو خط گئے ہیں وہ قلم معاویہ سے لکھے گئے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی محنت سے لکھے ہوئے خط محمد کی طرف سے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار سیدنا معاویہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ آپ کی جو زوجہ ہے حضرت معاویہ کی بہن ہے، حضرت معاویہ جو ہیں ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہے، اور حضور کی زوجہ ام حبیبہ کے گھر میں آپ ام حبیبہ اپنی زوجہ امہات المومنین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت معاویہ کو لکھنے والا جو قلم تھا وہ ادھر کان میں تھا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا معاویہ یہ کیا کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا معاویہ یہ ادھر کیوں رکھا ہے قلم؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قلم میں نے ادھر اس لیے رکھا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس وحی آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ معاویہ قرآن آ گیا ہے اس کو لکھ لو، آپ کا حکم ہو کہ اس کو لکھ لو اور آپ کا حکم ہو لکھ لو، اور میں لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کے لیے کہیں اور جاؤں، حکم میں تاخیر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں نے قلم کو اس لیے ادھر ہی رکھ لیا۔ کتنے فرما بردار تھے۔ ان آیتوں میں ان صاحب عظیمت کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے۔ آج دنیا سے، دین سے ناواقف لوگ، جاہل لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں معاویہ کون ہیں، اچھے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے اور سورہ عبسہ ہے، اور ان کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، یہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو صحیفے ہیں، یہ قرآن مجید مکرم صحیفہ ہے، معزز صحیفہ ہے۔ فرمایا مرفوعۃ مطہرہ، اور بِأَیْدِی، جہاں پر قرآن مجید کی تعریف فرمائی گئی، آگے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا بِأَیْدِی سفرہ، قرآن مجید کو لکھنے والے ہاتھ، فرمایا لکھنے والے ہاتھوں کے لیے فرمایا کرام بررہ، وہ عزت والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جن پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 13 کاتب ہیں اور بعض روایات میں 16 کاتب ہیں۔ ان میں سے 6 نمبر حضرت سیدنا معاویہ کا ہے جو آپ کے کاتب ہیں، قرآن مجید لکھتے تھے۔ ان لکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرام بررہ، وہ عزت والے لوگ ہیں، وہ عظمت والے لوگ ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک بندے کو عزت دے، اور دنیا کا کوئی بندہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
کلام مقدس میں ان کی تعریف ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ معاویہ کی نہیں، معاویہ چلتے ہیں اور ان پر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھوڑے جس طاقت کے ساتھ توانائی کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے گھوڑے کے پاؤں جب پتھر پر ٹچ ہوتے ہیں جو آگ کی طرح چھوٹی چھوٹی آگ نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ معاویہ تو بہت اوپر والے صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگردوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا جنت کا وعدہ ہے۔ اور سیدنا معاویہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت طویل حکومت کی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ غسان کا شہزادہ آیا، یہ وقت گزرتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عثمان ذی النورین کا دور آیا، وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا دور آیا، وہ ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمران بنے اور متفقہ بنے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی۔ شیر خدا کے بیٹے جس کے ہاتھ پر بیعت کریں، شیر خدا کے بیٹے بھی ڈر سکتے ہیں، کسی کے تصور میں ان کا ڈر بھی آ سکتا ہے۔ جو محمد کے نواسے ہوں وہ کسی کے رعب اور دبدبے اور کسی کی دھمکی سے وہ ڈر جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اس کے اس عقیدے پر ہم لعنت بیچتے ہیں کہ جو امام حسن کو الیاذ باللہ اس بات میں کہتے ہیں کہ وہ ڈر کے انہوں نے اپنی باپ کی خلافت ان کے حوالے کر دی، انہوں نے ان کو اس بات کا مستحق سمجھا تھا، اور 20 سال 40 ہجری میں شیر خدا علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے، اور 60 ہجری تک 20 سال مسلسل حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ سے سالانہ 5 لاکھ درہم ان کا وظیفہ تھا، حضرت معاویہ دیتے تھے۔ 20 سال جنہوں نے اہل بیت رسول کی خدمت کی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی ہمارے رزق میں تنگی ہے، دعا کیجئے، کوئی وظیفہ دیجئے کہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے۔ ان اللہ والے نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کا تذکرہ کیا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ حضرت جس کے رزق میں تنگی ہے وہ سیدنا معاویہ کے مناقب بیان کرے۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت میں رزق کی تنگی چاہتا ہوں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے معاویہ کی تعریف، معاویہ وہ صحابی اور وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو رزق کی تنگی کبھی آنے نہیں دی۔ ان کی پوری حکومت میں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے ایک ایک فرد کا بہت زیادہ وظیفہ مقرر تھا، انہوں نے رزق میں تنگی آنے نہیں دی۔ لہٰذا جو معاویہ کی تعریف کریں گے، رسول خدا اہل بیت کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس بندے کے مناقب بیان کرنے کی وجہ سے بھی تمہارے رزق میں برکت آئے گی۔ یہ حضرت معاویہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ
حضرت معاویہ کا زمانہ آیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زمانے میں یہ روم فتح ہوا اور 6000 قیدی آئے، اور 6000 قیدیوں میں وہی غسان کا شہزادہ جو آپ کی خدمت میں آیا تھا، اس دن سے 38 سال پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے حضور کو تحائف دیے تھے، اور آپ نے حضرت معاویہ کو بھیجا تھا کہ آپ ان سے لے کر وصول کر کے آئیں۔ اور جب حضرت معاویہ باہر نکلے تھے تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ اور حضرت معاویہ نے کہا تھا مجھے گھوڑے پر سوار کریں، اس نے کہا یہ شاہی گھوڑا ہے، آپ سوار نہیں ہو سکتے۔ اس سے 38 سال بعد میں جب یہ روم فتح ہوا اور 6000 قیدی آئے تو ان قیدیوں میں یہ شہزادہ بھی پہلی صف میں، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، اس طرح پہلی صف میں کھڑا تھا۔ حضرت معاویہ نے دور سے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے پہچان لیا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، اپنے گورنر کو حکم دیا، اس کو بلا کے کہا یہ فلاں شخص ہے، اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھولو اور اس کو شاہی مہمان خانے میں 1 مہینے تک اس کا اکرام کیا جائے۔ اور 1 مہینے تک اس کا اکرام کیا گیا۔ وہ شہزادہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ میں قیدی بن کے آیا ہوں، میرے دوسرے ساتھی تو پتہ نہیں ان سے کیا حال ہوا، مجھے کھولا گیا اور جو ہے میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے 10,000 درہم دیے، کہا یہ ہمارے امیر المومنین نے دیے ہیں، آپ کو اجازت ہے اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں ویسے تو نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ تمہارا امیر کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ اس کو جھٹکا تو لگا، یہ تو وہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو لے کر آئے، حضرت معاویہ سے ملے، کہا کہ حضرت آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ کہا پھر آپ نے اس طرح ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے دیکھتے اور حکم کرتے اس کی گردن کو اڑاؤ۔ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو تو یاد ہوگا۔ فرمایا مجھے یاد تھا اس لیے میں نے اس طرح کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہم اسے یا تو قید کرتے یا اسے سزا میں رکھتے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اسے کھول دیا اور آزاد کر دیا۔ اس نے کہا میں ایسے آزاد ہو کے واپس نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں نے پہچان لیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مجھے مرواتے، وہ کام آپ کا ہے، وہ اخلاق اور کردار آپ کا ہے، اور یہ اخلاق معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ ہمارا اخلاق ہے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس شہزادے نے کہا تھا میں نے تو آپ کو اس وقت تانے دیے تھے، آپ کمی ہیں اور نوکر ہیں، اور حضرت معاویہ نے فرمایا آپ بے فکر رہے، میں کمی وہی آج بھی کمی ہوں، آج بھی میں اسی محمد کا جس اس وقت بھی محمد کا کمی تھا اور آج بھی کمی ہوں۔ بھلی میں دنیا کا مسلمانوں کا بادشاہ تو ہوں، امیر المومنین تو ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ کا کمی اور غلام اور نوکر آج بھی ہوں۔ بدلہ لینے والی اگر بات ہے تو وہ آپ کے معاشرے اور اخلاق میں ہے، درگزر کرنا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا احلم امتی معاویہ، میری پوری امت میں اگر کوئی بردبار ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب جو ہے امت مسلمہ کو پتہ نہیں ہے، اور دنیا کفر سب سے زیادہ مسلمانوں میں سے جس پر جلتے ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کفر کو سب سے زیادہ جنہوں نے مارا ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ آج ان کافروں کے بچے
اپنے آبا و اجداد کے اس مار کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو معاویہ نے بہت مارا تھا، کیوں ہم اس کو اچھا کہیں؟ وہ تو اچھا نہیں کہتے۔ جس محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر معاویہ نے اتنا کچھ کیا، محمد کی امت پر حق ہے کہ وہ تو ان کے مناقب بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے اتنا پیار کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں آئے، سیدہ ام حبیبہ کے پاس، جو آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے حجرے میں آئے، جو حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ آپ جیسے آئے تو حضرت ام حبیبہ کے گود میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا ہوا تھا، اور ام حبیبہ اپنے بھائی کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ام حبیبہ ام المومنین اپنے بھائی کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور امت کو درس دے رہی تھی کہ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں سے اس طرح محبت کریں۔ ازواج رسول نے یہ سکھایا ہے۔ آج بھائی کی بہن سے نہیں لگتی، بہن کی بھائی سے نہیں لگتی، ایک دو جملوں کی وجہ سے رشتے ختم کیے جاتے ہیں۔ ام حبیبہ نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اپنے بھائیوں سے اس طرح۔ آج ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہن اپنے بھائی کے سر کو اپنے گود میں رکھ کے اس کے بالوں سے کھیلے۔ ام حبیبہ اس طرح رضی اللہ عنہا ام المومنین اس طرح کھیل رہی تھی سیدنا معاویہ کے حضور کے گھر میں، محمد مصطفیٰ کے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں معاویہ سوئے ہوئے ہیں اور حضور کے زوجہ کے گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے نبی کے گھر میں ہماری امی کے گود میں سونے والے معاویہ ہیں، ہمارے ہیں نا۔ امی کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے امی کا بھائی؟ ماموں ہوتا ہے نا۔ امی کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد مصطفیٰ کی جو ازواج ہیں وہ پوری امت کی مومنوں کی مائیں ہیں، اور مومن جتنے بھی ہیں، اور ماں کا بھائی معاویہ ہے تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ مومنین کا ماموں بھی لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی آپ حجرہ اقدس میں داخل ہوئے، ام حبیبہ اپنے بھائی کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا حبیبہ، مسکرا کے فرمایا ہائے۔ آپ نے اپنی بہن کی اس بہن کے کردار کو، بہن کے اس پیار کو، بہن کی اس محبت کو دیکھ کر فرمایا، مسکرا کے فرمایا معاویہ سے حضور کی زوجہ پیار کر رہی ہے اور حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور امت کو درس دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا گھرانہ معاویہ سے پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ ہنس پڑتے ہیں، اور مصطفیٰ کی امت بھی جب حضور معاویہ سے پیار کرتی ہیں تو مصطفیٰ ہنس پڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بغض رکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بغض کیوں ہے، انہوں نے کفر کو زیادہ مارا ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو وہ معاویہ ہیں۔ آپ نے فرمایا حبیبہ، جی یا رسول اللہ، حبیبہ تجھے معاویہ سے پیار ہے؟ یا رسول اللہ، کس بھائی کو کس بہن کو اپنے بھائی سے پیار نہیں ہوتا؟ مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بہت پیار ہے۔ آپ نے فرمایا حبیبہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، حبیبہ معاویہ سے تیرا بھی پیار ہے، معاویہ سے میرا بھی پیار ہے، معاویہ سے اللہ کا بھی پیار ہے، اور میں کہتا ہوں معاویہ سے اللہ والوں کا اور حضور کی امت کا بھی پیار رہے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معاویہ سے میرا پیار ہے۔
اور حضور ان سے قرآن لکھواتے ہیں۔ کاتب وہی ہیں جو قرآن لکھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کرام بررہ، وہ اچھے انسان تھے، وہ معزز تھے، وہ مکرم تھے، وہ محترم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت والوں کی، قدر والوں کی اور منزلت والوں کی منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھتے بھی وہی ہیں جو خود منزلت والے اور عزت والے ہوتے ہیں۔ عزت والوں کی عزت کو عزت والے سمجھا کرتے ہیں۔ سون کو پہچاننا سونارے کا کام ہوتا ہے، محمد کے یاروں کو پہچاننا محمد کے تابعداروں کا کام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم میں اور حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی یہ خدمت بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی مبارک زلفیں حضرت معاویہ نے صفا مقام پر، صفا مروہ سنا ہے نا نام، صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے۔ آپ کی زلفیں مبارک کاٹنے والے سیدنا معاویہ تھے، اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، اور آپ کے ناخن کاٹنے والے معاویہ ہیں، خاص خادم ہیں اور سیکریٹری ہیں۔ آج ہم ایک ٹکے کا دکان ہوتا ہے، ٹکے کا ایک کاروبار ہے، اس پر ہم اس بندے کو بٹھاتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے، اور خدا کے رسول کے سیکریٹری ہیں، اور رسول نے جس سیکریٹری کو رکھا ہے اس پر رسول کو اعتماد ہوگا، اس لیے تو رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جو جبہ عنایت فرمایا تھا کفن میں، حضرت معاویہ کو 1400 سال سے لے کر آج تک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کفن ہے وہ محمد مصطفیٰ کا پاک جبہ ہے۔ اور جو حضور کے ناخن اور حضور کی زلفیں حضرت معاویہ نے کاٹی تھی ان کو بھی سنبھال کے رکھا تھا۔ وفات کے قریب اپنے وارثین کو نصیحت فرمائی کہ میں وفات پا جاؤں تو میرے کانوں میں، میرے ناک میں اور میری آنکھوں میں حضور کی وہ زلفیں اور حضور کے ناخن مبارک ڈال دینا، اور مجھے حضور کے کفن میں دفن کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ یہ تبرکات اگر آج کسی کو حاصل ہے، آج بھی حاصل ہے، آج بھی جس کو حضور کے تبرکات حاصل ہے وہ سیدنا معاویہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر میں صحابہ اکرام کی دعوت کی، اور انہوں نے دعوت کھانے کے بعد جو دسترخوان تھا کپڑے کا وہ حضرت علی نے تنور میں ڈال دیا۔ صحابیوں نے اور کچھ دیر بعد تنور سے نکال کے لائے، پوچھا کہ حضرت آپ یہ تو کپڑے کا دسترخوان ہے، یہ آپ نے تنور میں ڈال دیا اور یہ واپس نکال کے لائے، اس کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حضرت علی نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر میں جب آپ تو آتے تھے، فرمایا ایک مرتبہ میں نے آپ کی اس دسترخوان پر دعوت کی تھی اور آپ نے یہاں کھانا کھا کے اس دسترخوان سے اپنے نبوت کے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کے بعد اس دسترخوان کو، اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جس کپڑے کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، اور جو جبہ اقدس محمد مصطفیٰ کے پاک جسم پر لگا ہو اور معاویہ کے کفن میں ہو، اس معاویہ کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھتے ہیں جس طرح حضرت علی کے دسترخوان کو سلامت رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔